اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے پڑھیں گے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. صلوات پڑھیں محمد علی امام. آگے آ جائے تھوڑا سا آگے آ جائے. تو جوان لڑکے ہیں جو 40-45 سال تک کے ہیں وہ تھوڑا ٹیک نہ لگا کے بیٹھے ہیں. ہاں آگے آ جائیے. بہت ہی عظیم رات، پر مسرت رات، پر نور رات. حاجتیں، مرادیں، تمنائیں جہاں اور جس رات میں بہت زیادہ پوری ہوں وہ شب 10 رجب ہے. اس لیے کہ 2 شخصیتوں سے 9 رجب اور 10 رجب. 9 رجب مخصوص ہے باب الحوائج جناب علی اصغر سے، اور 10 رجب مخصوص ہے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو اس تاریخی محفل اور پرنور محفل کے کیا کہنے کہ دنیا میں ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں تو وہ یا محمد کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے نبی کے لیے، اور ہزاروں محفلیں 13 رجب پہ ہوتی ہیں تو وہ مولا علی کے لیے ہوتی ہیں. تو 17 کی محفل جو ہے 17 ربیع الاول کی وہ رسول خدا کے لیے ہوتی ہے، اور 13 رجب کی محفل مولا علی کے لیے ہوتی ہے. اور یہ محفل کا کمال یہ ہے کہ اس میں محمد اور علی کا جشن ایک ساتھ منایا جا رہا ہے. اس لیے کہ علی اصغر اس کا نام علی ہے اور اس امام کا نام محمد تقی ہے. ہمارے اس امام کی ہسٹری اگر آپ سماعت فرمائیں تو اس امام کی ہسٹری میں جو معلومات ابتدائی طور پر تمام جوانوں کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جن کے 3 نام روایت میں موجود ہیں، سبیکہ، ان کا نام سبیکہ ہے. خیزران بھی کہتے ہیں جو امام علی رضا علیہ السلام نے رکھا ہے خود، خیزران بھی ہے، ریحانہ بھی ہے. تو ہماری اس بی بی کے 3 نام ہیں.
ان کے والد محترم کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کے کچھ بھی یاد نہ ہو تو سفر کے خطروں سے بچنے کے لیے اگر کوئی امام کام آتا ہے تو وہ اسی امام کا باپ ہے، جس سے منسوب ہے امام ضامن۔ تو امام ضامن ان کے والد محترم ہیں، نوے امام کے والد امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک 10ویں امام امام ہادی، اور ایک بیٹا ہے موسیٰ مبرقہ۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ مبرقہ۔ ایک نام ہے موسیٰ مبرقہ۔ تو امام ہادی اور موسیٰ مبرقہ، اور بیٹی کا نام ہے جناب حکیمہ، اور یہ جناب حکیمہ وہ خاتون ہیں کہ جو کائنات میں بڑی مشہور ہیں، اس لیے کہ یہی وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کو امام زمانہ کی ولادت میں رکھا گیا ہے، یہ جناب حکیمہ۔ تو کتنی اولاد ہوئی؟ ہاں زور سے بولیے۔ 3، ایک 10ویں امام، ایک موسیٰ مبرقہ۔ موسیٰ مبرقہ اصل میں مبرقہ بنا ہے عربی زبان میں برقے سے۔ اب آپ شارجہ میں رہ کے اتنی تو عربی ماشاءاللہ آتی ہے آپ سے۔ مبرقہ بنا ہے برقے سے۔ برقع جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ عورت جس سے اپنا پردہ کرے اسے برقع کہتے ہیں۔ موسیٰ مبرقہ اس لیے کہتے ہیں کہ حسن و جمال میں بے مثال تھے، جناب یوسف کی شبیہ تھے، گلیوں میں گزرتے تھے تو مجمع کھڑا ہو جاتا تھا، کہیں بازار سے گزرتے تھے تو لوگ اپنی اپنی دکانیں اپنا اپنا کام چھوڑ کے چہرہ دیکھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس لیے اپنے حسن و جمال کو چھپانے کے لیے آپ نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لی تھی، تاکہ جب میں گلیوں سے گزروں تو لوگوں کا کام حرج نہ ہو اور لوگ پریشان نہ ہوں، اور لوگ میرے حسن و جمال کو دیکھ کے اپنی کام کو، جو کہ عبادت ہے، اس لیے کہ مصلی پہ بیٹھنا ہی عبادت نہیں ہے، خالی کام کرنا بھی عبادت ہے، تو لوگ اس عبادت سے نہ رکیں، اس لیے برقع پہن لیا کرتے تھے۔ برقع یعنی چہرے پہ نقاب ڈال لیتے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں موسیٰ مبرقہ۔ اب اس امام کی ہسٹری پڑھنے والوں کو کم سے کم یہ تو سوچنا ہی پڑے گا کہ اگر اس امام کا ایک بیٹا ایسا ہے کہ جہاں عورتیں بے غیرت ہو جائیں، جہاں عورتیں بے دین ہو جائیں، جہاں عورتیں بے مذہب ہو جائیں، جہاں عورتیں حجاب اتار دیں، پردہ چھوڑ دیں اور پردہ چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جائیں، تو اس امام کے بیٹے نے بتایا کہ تم اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے نکل جاؤ تاکہ تم گناہ میں مبتلا نہ ہو سکو۔ یہ ہمارے اس امام کے بیٹے کی ایک ہسٹری ہے، موسیٰ مبرقہ۔ حکیمہ جو امام کی ولادت میں موجود تھی امام زمانہ کی، وہ بیٹی ہیں، اور اس امام کی ٹوٹل ایج کل 25 سال ہے۔ 25 سال کی عمر آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ جتنے آپ بیٹھے ہیں میرے خیال میں جتنے اب محفل میں اس وقت ہیں وہ باعتبار ایج امام سے بڑے ہوں گے، کوئی 40 کا، کوئی 45 کا، کوئی 50 کا، اس طرح کے لوگ آپ ہیں یہاں پہ۔ تو امام کی ٹوٹل عمر تھی کل 25 سال، مگر اس 25 سال کے عرصے میں کام وہی کیا جو رسول نے 63 سال میں کیا، جو علی نے اپنی پوری زندگی میں کیا وہی ہمارے نوے امام نے کیا، جو امام حسین نے کیا وہی انہوں نے کیا، اس لیے کہ امامت عمر کی محتاج نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں،
بھائی محفل کی طرح محفل سننا ہے. امامت عمر کی محتاج نہیں ہے, امامت سین و سال کی محتاج نہیں ہے, امامت قد و قامت کی محتاج نہیں ہے. اللہ جب کسی کو امام بنا کے بھیجتا ہے تو وہ 1 دن کا ہے تب بھی امام ہے, 2 دن کا ہے تب بھی امام ہے, اور اس 1 دن میں اس کا علم بھی اتنا ہی ہے کہ جتنا علی کا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں جمعے کے دن صبح میں ہمارا یہ امام دنیا میں تشریف لایا. اب یہ تو 13 رجب میں آئے گا کہ ظاہر ہوا یا پیدا ہوا, یہ موضوع 13 رجب کا ہے, اس لیے کہ بڑے بڑے پوسٹر ظہور کے لگ رہے ہیں, بڑے بڑے پوسٹر نزول کے لگ رہے ہیں. تو میں یہ موضوع انشاءاللہ آپ کو دلیلوں کے ساتھ, تاکہ آپ کسی شک میں نہ پڑیں, وہ 13 میں پیش ہوگا. لیکن یہ امام ہمارا پیدا ہوا 195 ہجری میں 10 رجب کو, اور 220 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی. تو ٹوٹل عمر کتنی ہو گئی؟ 25 سال. اس امام کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں. اب یہاں سے ذرا محفل سنیے. 2 لقب اس امام کے بڑے مشہور ہیں. ایک تو لقب ہے تقی, اور ایک لقب ہے جواد, اور یہ دونوں لقب دعائے توسل میں موجود ہیں. ہمارا یہ لقب دونوں کے دونوں دعائے توسل, ایھا التقی الجواد ہے یا نہیں ہے؟ تو تقی, دیکھیے چونکہ ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے, امام تو جوانی تھے نا, تو وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اس لیے مومن ہیں کہ ان کے پاس وسائل گناہ نہیں ہے, یہ اس لیے مومن ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے, یہ اس لیے مومن ہے کہ ان کے پاس مثلاً گناہ کرنے کا سامان موجود نہیں ہے. ورنہ اگر ان کو بھی حکومت میں بٹھا دیا جائے اور ان کو بھی دولت دے دی جائے اور ان کو بھی گناہ کے موقع دے دیے جائیں تو یہ بھی ہم سے آگے کی چیز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جتنا آپ مجمع سمجھ رہا ہے کہ بڑے مقدس ہیں, بڑے تقوی والے ہیں. اسی لیے کئی بادشاہوں نے کبھی کبھی قید خانے میں خواتین بھی بھیجیں اور ان خواتین کو سکھا کے بھیجا, جیسے 7ویں امام کی زندگی میں کہ خواتین کو سکھا کے بھیجا کہ آپ جانا اور صبح کو یہ کہنا. دیکھیے بادشاہوں کا سمجھانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بھی اعتبار ہے امام کے کیریکٹر پر. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام کے کیریکٹر پر ان کو بھی اعتبار ہے, ورنہ یہ کیوں کہیں وہ بتانا جو ہم نے سکھایا. اگر ہمت ہے تو یہ کہو نا وہ بتانا جو دیکھا, مگر ہر بادشاہ یہی کہتا. اسی لیے ان کے زمانے کے جو بادشاہ تھے, میں بادشاہوں کا نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے, تو بس بادشاہ جو تھے ان کے زمانے کے, انہوں نے شراب کی محفلیں اور نشے کی محفلیں اور خواتین کی محفلیں اور انہوں نے سجانی شروع کی اور امام کو کسی طرح بہکانا شروع کیا. مگر عزیزو یاد رکھیں, اما جس مذہب کے علماء بہکائے میں نہ آئیں, جس کا نائب امام نہ بہکے, جس کا مجتہد نہ بہکے, تو بھلا اس کا امام کیسے بہک سکتا ہے؟ تو جتنی محفلیں سجاتے گئے امام کا کردار لوگوں کے سامنے آتا چلا گیا, خود ہی چیخ کے کہنے لگے یہ تو تقی ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تو تقی کے معنی ہے محفوظ رکھنا, تقی کے معنی ہے اپنے کو بچانا, یہ تو تقی کے معنی ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ میں پچھلے سال کچھ ہسٹری امام کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں, اس میں ریپیٹ نہیں کرنا, میں سن کے آیا ہوں کیا کیا میں نے کہا ہے. اب نئی ہر چیز انشاءاللہ نہیں آئے گی آپ کے لیے. اس کے بعد ہے الجواد.
الجواد، جو مانگنے سے دے اسے کریم کہتے ہیں. ارے توجہ چاہتا ہوں میں خدا کی قسم، محفل کی بڑی عجیب سی بات ہے یہ. ایک ایک آدمی جتنے بھی موجود ہیں کہ جو، بلکہ رسول نے فرمایا 4 آدمی ہیں. ایک آدمی ہے بخیل، ایک آدمی ہے لئیم، ایک آدمی ہے سخی، ایک آدمی ہے کریم. بخیل یعنی کنجوس، بخیل یعنی جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. ایسے ہماری قوم میں ماشاءاللہ بہت ہے. بخیل ہماری قوم میں، خدا کی قسم اگر یہ نظر و نیاز کا سسٹم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بخیل ہو جاتے ہیں. میں نے بہت بڑی تاریخ پڑھ دی آپ کی خدمت میں. یہ جو نظر و نیاز ہے نا، یہ تمہیں بخیل ہونے سے بچا لیتی ہے. جس آدمی کا گھر آپ کو کبھی پورے سال دیکھنے کو نہ ملے مگر 22 رجب میں ضرور بلائے گا، ہے نا یہ؟ تو اس کا مطلب ہے نظر جو ہے بخالت سے بچاتی ہے. تو لہذا وہ سنیے، تو بخیل یعنی جو خود تو کھائے مگر دوسروں کو نہ کھلائے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، جب میرے دسترخوان پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. دیکھو کہاں کی پارٹی کا تھا. یا رسول اللہ، اگر میرے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے میرے دسترخوان پر تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور بس مجھے ہی پتا ہے میں اس وقت کا کھانا کیسے کھاتا ہوں، کھانا مجھے کھاتا ہے شاید. تو نبی نے فرمایا تو چونکہ جہنمی ہے، ورنہ جنتی آدمی اپنے دسترخوان پہ مومن کے کھانے سے ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے. تو جہنمی ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے، ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان آنے کے بعد ہمارے دل کی پوزیشن کیا ہے، اور یہیں سے فیصلہ کر لیجئے کہ جنتی ہیں ہم یا جہنمی ہیں. اگر مہمان آنے کے بعد وہی حال ہو جو اس کا ہوا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے. اسے کہتے ہیں بخیل. لئیم، لئیم اسے کہتے ہیں جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. ایسے بھی ہیں دنیا میں، رکھے چلے جاتے ہیں بس. اس کے مقابلے میں سخی، سخی مقابلے میں ہے بخیل کے. سخی کا مطلب ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اسے سخی کہتے ہیں. کریم، سن لیجئے اب ذرا، کریم چونکہ یہ عربی کے لفظ ہیں چاروں. کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں. یہ اہل بیت اطہار کو کتابوں میں سخی کہنا میری ریسرچ کے اعتبار سے بہت زیادہ اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے. اس لیے کہ سخی تو عام آدمی بھی ہو سکتا ہے مگر کریم ہر آدمی. تو اہل بیت سخی نہیں ہے، اہل بیت کریم ہے. تو لہذا کریم جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. اور اب کریم میں اور جواد میں فرق، خدا کی قسم بڑی محفل نورانی ہو جائے تاکہ کریم اور جواد کا فرق سمجھ لیجئے. کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، مگر اسی کو کھلائے جو سوال کرے. جو سوال کرنے والوں کو دے اسے کریم کہتے ہیں، جو بغیر سوال کے جھولیاں بھر دے اسے جواد کہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ جو بغیر یا من یوتی من سالا یا من یوتی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف ہو تحننا من ہو رحمہ. اسے بھی دیتا ہے جو سوال کرے، اسے بھی دیتا ہے جو سوال
نہ کرے. تو جو سوال کرنے پہ دے وہ کریم ہیں، جو بغیر سوال کے دے وہ جواد ہے. آج محفل کس کی ہے؟ جواد کی. تو لہذا اب آپ کو وہ بھی ملے گا جس چیز کا آپ نے سوال کیا، اور وہ بھی ملے گا جس کا آپ نے سوال نہیں کیا ہے. لم یولد، بڑی فضیلت سنا رہا ہوں، لم یولد مولود اعظم برکتن علی شیعت من. مولا رضا فرماتے ہیں اپنے اس بیٹے کی مدح میں، امام فرماتے ہیں عالم اسلام میں شیعوں کے لیے بابرکت، اس سے بڑا بابرکت بچہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی اپنے بیٹے کی مدح کرتے ہوئے آٹھویں امام فرماتے ہیں اس بچے سے زیادہ بابرکت بچہ شیعوں کے لیے آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب ہے وہ سورہ جو میں نے آپ نے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمایا. فصلی لربک وانحر، اب اپنے رب کی نمازیں پڑھتے رہیے، قربانیاں دیتے رہیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ مقتون نسل ہے، بے اولاد رہے گا تمہارا دشمن. تو یہ سورہ کوثر ہے. میں نے سورہ کوثر اس لیے پڑھا کہ رسول اللہ کو لوگ جب ان کی اولاد مر گئی، جو لڑکے تھے نبی کے 2-3، ان کا انتقال ہو گیا، اب نبی کے کوئی اولاد نہیں ہے. سارے کفار مکہ عید مناتے پھر رہے ہیں، خوش ہوتے پھر رہے ہیں کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کا دین قیامت تک جانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جب اولادی مر گئی تو اس کا پروگرام اب قیامت تک جائے گا تو کیسے جائے گا؟ رسول رنجیدہ ہیں، رسول پریشان ہیں، بے ابتر کے نعرے چاروں طرف لگ رہے ہیں، ابتر ہیں، ابتر ہیں، ابتر ہیں، بے اولاد ہیں، مقتون نسل ہیں، ان کا اسلام ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی، اسلام کے اصول ختم ہو جائیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نعرے لگ رہے ہیں چاروں طرف. اللہ نے قیامت تک کے لیے ان اعتراض کرنے والوں کی زبانوں کو بند کیا نبی کی گود میں کوثر دے کر. سمجھ رہے؟ نبی کی گود میں کوثر دے کر. جیسے ہی یہ کوثر کی شکل میں زہرا آئی، سارے کفار چپ ہو گئے. ایک تو زمانہ یہ تھا، ایک زمانہ امام نے فرمایا اس سے بڑا بابرکت بچہ کوئی شیعوں کے لیے پیدا نہیں ہوا. اب آئیے میں اس کو سناتا ہوں. یہاں رسول کو پریشان کیا جا رہا ہے. یہاں آٹھویں امام کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، 40-45 سال کی عمر ہو گئی امام علی رضا کی. کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے امام کے. اولاد نہیں ہے تو جو بھونڈر اٹھانے والے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. بھائی یہ زمانے میں نہیں ہے خالی، وہ زمانہ بھی جو بھونڈر اٹھانے والے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. انہوں نے کسی نے جس نے تھوڑا سا کچھ پڑھا لکھا تھا، اچھا یاد رکھیے جاہل بیچارے اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے جب تک یہ کم پڑھا لکھا نہ گھسے ان میں. تو جس نے کچھ حدیثیں پڑھ رکھی تھی کہ امام 12 ہوں گے، انہوں نے لوگوں میں شوشے ڈالنے شروع کر دیے. بھائی یہ آٹھویں امام جو ہیں امام نہیں ہے، امام رضا امام نہیں ہے. لوگ پوچھتے تھے بھائی اتنا کرامت والا شخص آپ کہتے ہیں امام؟ ہاں نہیں، امام نہیں ہے. اگر امام ہوتے تو ان کے بیٹا ہوتا، اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ بے اولاد نہیں ہوتا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. امام جو ہوتا ہے وہ بے اولاد، چونکہ امام کا باپ امام ہی، مولا علی کے بعد سے امام کا باپ امام ہوتا. تو اگر یہ امام ہے اور امامت جانی ہے 12 تک، اب دلیل تو ان کی صحیح ہے. تو جب اس کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو یہ امام ہی نہیں ہے.
اب امام مستقل کبھی ان کو دلیلیں دے رہے ہیں، کبھی ان کو دلیلیں دے رہے ہیں، کبھی ان کو معجزے دکھلا رہے ہیں، مگر جو ہوا پھیل گئی چاروں طرف کہ یہ امام نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے، رشتہ داروں کو اور موقع مل گیا، بھائیوں کو موقع مل گیا، بہنوں کو موقع مل گیا، اور دوسرے رشتہ دار جو تھے امام کے خاندان والے ان کو موقع مل گیا، ہاں بھائی بات تو ذہن میں آ رہی ہے اور یہ تو صحیح ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ مجھے بیٹا دے گا، اگر 40-45 سال کی عمر ہو گئی ہے ابھی تک کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہ امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، یہ نعرہ چاروں طرف انہوں نے بلند کر دیا۔ ادھر امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں میرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کا نام محمد تقی ہوگا، مگر مجمع میں ہوا پھیلتی جا رہی ہے، اور ہوا پھیلتے پھیلتے اتنی پھیلی کہ لوگ امامت کی، ہمارے اس امام کی امامت سے ہٹنے لگے اور ہٹ کے دوسرے لوگوں کو امام ماننے لگے، یہ امام نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے۔ جب ہوا بہت زیادہ پھیلنے لگی، اللہ نے کوثر کی شکل میں امام علی رضا کے گھر میں ہمارے نوے امام کو پیدا کیا۔ جیسے ہی امام پیدا ہوا، امام علیہ السلام نے مجمع کو بلایا، دیکھو میں نے کہا تھا یا نہیں کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا، میرے بیٹا پیدا ہوگا، جو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کی امامت بچا لے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یا تو زہرا نے پیدا ہو کے جواب دیا تھا دشمنوں کو، یا ہمارے اس امام نے جواب دیا پیدا ہو کے دشمنوں کو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع کر دیا کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ دیکھ رہے آپ بھائی، یہ دنیا کسی طرح چین دینے والی نہیں۔ اب محفل ہے تو آپ کو ایک حکایت سنا دوں، ذرا اچھی صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھے۔ حکایت سن لیجئے۔ ایک بیچارہ فقیر آدمی، ایک اونٹ تھا بس اس پہ، اور وہ فقیر آدمی بھیک مانگنے چلا گلی میں، اور بھیک مانگنے کے لیے گیا تو اپنی بیوی کو بھی اور اکیلا اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے، اور وہ جیسے آپ جیسے لوگوں کے پاس آ بھائی مجھے تھوڑا سا کچھ دے دیجئے۔ اب جس کو نہیں دینی ہوتی وہ بہانے بہت زیادہ کرتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں سارا۔ وہ کہنے لگا اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو یہ فقیر تھوڑی ہوتا۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے؟ کہا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ میاں بیوی پیدل چلے آ رہے ہیں، اونٹ پہ نہیں بیٹھ رہے۔ ارے اتنی دور سے پیدل آ رہا ہے، اونٹ کھانے کے لیے اونٹ پہ بیٹھ کے آتے۔ خیر بھیک اسے وہاں سے نہیں ملی، اس نے بیوی سے مشورہ کیا چلو اب کے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ بیٹھ کے گئے دونوں میاں بیوی، اب وہ دروازے پہ پہنچے اور انہوں نے بھیک مانگی ایک آدمی سے، وہ بھی نہ دینے والے پھنس گئے۔ انہوں نے کہا آسمان ہی سے مانگ لیتے۔ ارے بھیک مانگنا ہے تو ڈھنگ سے پہلے بھیک کا طریقہ تو سیکھ لے۔ وہیں دونوں میاں بیوی اونٹ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہو۔ اب یہاں سے بھی بیچارے پریشان، نہ وہاں سے ملی، اعتراض وہاں سے بھی ملا، اعتراض یہاں سے ملا۔ اب اس نے سوچا اچھا ایسا کر لیں کہ ایک بیٹھ جائے ایک پیدل چلے۔ ہاں اس نے جو ہے بیوی کو بٹھا دیا اونٹ پر اور خود مہار لے لی اونٹ کی، اور پھر کہا بھائی مجھے بھیک دے دیجئے۔ اب وہاں جو بھیک جس سے لینے وہ بیوی سے تپے ہوئے تھے، وہ لڑے بیٹھے تھے اپنی بیگم سے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا ایسے ہی تو کمبخت ہیں جنہوں نے بیویوں کو سر چڑھا رکھا ہے، خود پاگل ہو کے مہار پکڑے ہے اور بیوی کو اونٹ پہ بٹھائے رکھا ہے۔ ملعون ایسے ہوتے ہیں، اور تجھے بھیکاری نہیں کہے گی دنیا تو کیا کہے گی جب تو نے عورت کو سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ یہاں سے بھی بات ملی، بھیک نہ ملی، چوتھی مرتبہ گیا، اب الٹا ہو گیا۔ خود جو ہے بیوی سے کہا تم مہار پکڑو اور خود بیٹھ پڑے اونٹ پر۔ اب وہاں چوتھا آدمی کوئی شریف تھا، اس نے کہا کم بخت
اس عورت کو بیچاری کو نیچے. اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے بھائی چاروں طریقے اپنا کے دیکھ لیے مگر یہ دنیا کسی طرح چین دینے والی ہے. مسئلہ یا نہیں ہے؟ یہی ہے. پہلے تو مجمع نے پریشان کیا تمہارے بیٹا نہیں ہے، تمہارے بیٹا نہیں ہے، تمہارے بیٹا نہیں ہے، تم امام نہیں ہو، تم امام نہیں ہو، تم امام نہیں ہو. اب امام کے بیٹا ہو گیا. کہنے لگے اس کے بال تو تمہارے بالوں سے نہیں ملتے، اس لیے کہ امام کے بال گھنگریالے تھے، ہمارے نوے امام کے بال. چہرہ جو تھا وہ گہما تھا، ماں چونکہ افریقی تھی امام کی تو لہذا کہنے لگے اس کا آپ کا چہرہ گورا ہے اور ان کا چہرہ سانولا ہے، لہذا یہ امام نہیں ہے. حد یہ ہے کہ باقاعدہ نجومی بلا لیے، جادوگر بلا لیے اور لوگوں کو بلا لیا، قیافہ شناسوں کو بلا لیا اور قیافہ شناس سے کہا کہ تو امام رضا سے کہ تم سامنے نہیں آنا اس کے. اب امام کو اتنا مجبور کر دیا گھر والوں تک نے کہا اچھا بھائی بلا لو، حالانکہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، حرام ہے شریعت میں، لیکن تم اپنے اطمینان کے لیے یہ بھی کر لو. اب انہوں نے بلائے قیافہ شناس، قیافہ شناسوں میں بچوں کو بٹھایا، 6-7 آدمی اپنے کھڑے کیے، بتاؤ یہ بچہ ان میں سے کس کا ہے. اس نے خالی قدم کا نشان دیکھا نوے امام کے اور تلوے کو دیکھ کے کہنے لگا نہ یہ بچہ ان کا ہے، نہ یہ بچہ ان کا ہے، نہ یہ بچہ ان کا ہے، یہ تو بچہ اس کا ہے کہ جو دروازے پر کھڑا ہے. اب دروازے پہ امام علی رضا تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ امام بناتا ہے اس کے نقش قدم میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں آتا. یہی وجہ ہے مصلی 12 ہے، نماز ایک ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. مصلی 12 ہیں مگر نماز ایک ہے. تو آپ نے محسوس کیا یہاں بھی امام کو کیسے کیسے امتحان دینے پر. میں آپ کو کہا دنیا ہے یہ. پہلے کہا تم امام نہیں ہو کیونکہ تمہارے بیٹا نہیں ہے. ادھر امام پیدا ہو گئے تو کہنے لگے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اب جب قیافہ شناس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ انہی کا بیٹا ہے تو اب پھنس گئے. پھنسنے کے بعد اب تیسرا گوشہ نکالا. اتنی چھوٹی عمر میں یہ امام کیسے ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی چھوٹی عمر میں یہ امام کیسے ہے؟ اب امامت تو امامت ہے نا. امام رضا کہنے لگے جیسے چھوٹی عمر میں عیسیٰ نبی ہے ایسے ہی چھوٹی سی عمر میں یہ امام ہے. تو یہ تیسرا مرحلہ کھڑا ہوا ہمارے اس امام کے سامنے. اور اس کے بعد دیکھیں 3 مرحلے میں نے آپ کو سنائے، کتنے ٹف ہیں یہ، کتنے سخت ہیں. بالکل بی بی سے ملتے ہوئے ہیں. جس طرح وہاں اعتراض ہو رہا تھا یہاں بھی اعتراض ہو رہا. اب سمجھ میں آئی امام کے جملے کا مطلب. لم یولد مولود اعظم برکتن، اس سے اچھا بچہ شیعوں کے لیے اس سے عظیم بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے. تو امام علیہ السلام کے یہ گھر میں آ گئے اور اب یہ 7 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. اور 7 سال کی عمر میں مگر علم تو وہی تھا نا جو باپ کے پاس ہے. اب بادشاہ جو ہیں یہ سوچ کے چھوڑ دیے کہ یہ بچہ ہے. ادھر ایک دفعہ بغداد میں اب جو تھوڑا اردو کتابیں پڑھنی جانتے ہیں، جنہوں نے پڑھی ہے اور ہسٹری پڑھی ہے، کسی ذاکر سے سنی، کچھ مسٹیک ہو رہی ہے آج کل پڑھنے میں. وہ کہتے ہیں امام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. یہ لفظ غلط ہے. امام بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، یہ لفظ غلط آیا ہے کتابوں میں کہ امام بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہے تھے، بلکہ سارے بچے امام کے سامنے کھڑے تھے اور امام علی کی طرح خطبہ دے رہے تھے اور بچوں کو شریعت سمجھا رہے تھے اور بچوں کو دین سمجھا رہے تھے، بچوں کو اسلام سمجھا رہے تھے. جیسے ہی یہ کلاس ہو رہی تھی راستے میں ادھر سے بادشاہ کی سواری گزر گئی. بادشاہ کی سواری گزری تو جتنے بچے تھے ہیبت میں، بادشاہ سلامت آ گئے، ہیبت میں ڈر گئے، بھاگ گئے اور سارے اپنے اپنے گھر میں گھس گئے. ایک بچہ بڑے اطمینان کے ساتھ
بڑی طمانینت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، حیدری روب کے ساتھ بالکل سڑک پہ کھڑے رہے، اور اس نے کہا کہ جب سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ بس جملہ سمجھ لیجئے گا آپ، جب سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو پہلے تو میں امامت کے لفظ کہوں اور پھر اپنی خطابت کا لفظ کہوں، کرار کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ اب امامت کے لفظ سنیے، انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں، اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ گناہ کرو تو ڈرنا، ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہے گناہ کر کے ڈرنا، بغیر گناہ کے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ڈروں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ راستہ بھی تنگ نہیں ہے اور زمین تمہاری جاگیر نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ راستہ تنگ نہیں ہے۔ اب وہ سنے، مامون جو تھا پڑھا لکھا آدمی تھا، بادشاہوں میں سب سے بڑا پڑھا لکھا بادشاہ مامون تھا جو علماء کی قدر کرتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ بچہ تو کچھ عجیب و غریب ہے، لہذا وہ گیا اور وہ شکار کر کے لائے، وہ شکار کرا، اپنے باز کو چھوڑا، باز نے ایک چھوٹی سی مچھلی کو پکڑا اور انہوں نے مچھلی کو ایسے دبوچ لیا ہاتھ میں، ایسے ایسے کر کے آئے، منظر پھر وہی ہے، سارے بچے بھاگ گئے، یہ پھر بھی کھڑے ہیں، انہوں نے پھر وہی سوال کیا، ادھر سے امامت نے پھر وہی جواب دیا، کہنے لگے بچے پہلے تو یہ بتاؤ تم ہو کون؟ کہا میں علی رضا کا بیٹا ہوں، اور جیسے ہی کہا علی رضا کا بیٹا ہوں، کہا تم کو تو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ کہنے لگے بتاؤ یہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی مچھلی، بالکل ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اگر امام یہ کہہ دیں کہ مچھلی کا بچہ ہے تو ادھر بادشاہت کے لوگ تعویل کریں گے، کچھ نظر آ گئی ہوگی، کچھ مٹھی کھلی رہ گئی ہوگی، کچھ فلاں فلاں ہو گیا ہوگا کام۔ امام نے کہا دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے کچھ شوق ہوتے ہیں، ان شوق میں سے ایک شوق شکار کرنا ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں سمندروں پہ پہنچتے ہیں، اپنے باز پانی میں چھوڑتے ہیں، وہ باز چھوٹی سی مچھلی لے کے آتا ہے، بادشاہ اسے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیتا ہے اور پھر امامت کا امتحان لیتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اور امامت کا انہوں نے کہا بھائی یہ عام بچہ تو ہے نہیں، اور ابھی تو ہم نے ایک کو مارا تھا اس کے علم کی وجہ سے، مگر یہ کیا پتا تھا کہ یہ بھی اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ اب انہیں اپنے دربار میں لے گئے اور شوقین تھے، ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آپ آگے کو آ جائیے، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے جلدی جلدی۔ اگر امام جواد سے آج بھیک چاہیے تو صلوات بآواز بلند پڑھیں محمد علی۔ ایک تو یہ ہے کہ محفل پوری کر کے جائیے، یہ جو شاعر ہیں نا یہ بھی بڑی محنت سے بڑے خلوص سے شعر لکھ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اماموں کی محفل میں کسی کا دل نہیں توڑتے، تو لہٰذا آپ ان کو سن کے جائیے، جب جشن میں آئے ہیں تو جشن پورا کر کے جائیے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، ادھر میں اترا ادھر آپ بھاگے، اب یہ نہیں کریے بھائی۔ اور شاعروں سے بھی گزارش ہے جس کو پڑھنا ہو پہلے مجھے سنیں، ہاں صلوات پڑھے محمد والے بابر۔
کیونکہ یہ جو ماتمی حلقہ ہے نا یہ بھی آخر میں ہی آتا ہے. اب اس نے بھی فیشن بنا لیا اپنا کچھ, پتہ نہیں اپنے کو کتنا بڑا سمجھنے لگا آدمی. فیشن نہیں بنائیے کسی چیز کو. نوح خان مرثیہ خان پورا پروگرام کرے. اسی طریقے سے شاعر, تو شاعری جو ہے وہ خطابت سے عظیم ہے, اور امامت کے پسندیدہ لوگ ہیں شعراء کرام جنہوں نے مدح آل محمد کی ہے. تو لہٰذا امامت کی پسند کو آپ ایسے چھوڑ کے نہ جائیے, ان کے حوصلہ افزائی کیجئے, سنیے اشعار. اور ماشاءاللہ یہاں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ موضوع پہ اشعار سناتے ہیں آپ کو, ورنہ ادھر ادھر کی محفلوں میں تو آپ دیکھیں ایک ہی قصیدہ چلتا ہے پوری سال کی محفلوں میں. تو یہاں تو آپ کو تلاش کر کے لاتے ہیں, کہہ کے لاتے ہیں, کچھ کہتے بھی ہیں, کچھ تلاش کر کے لاتے ہیں. تو ان کو سنیے, یہ میرا میسیج ہے اور بڑا دل سے ہے. اور ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی انہیں چہرہ دکھا دیا کریں آ کے کہ ہم آ گئے ہیں. ہمارا ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. اب دیکھیں ہسٹری یہاں تک پہنچی کہ وہ چلے, اور چلے تو دربار میں پہنچ گئے, اور وہ دربار میں شوقین ہے بادشاہ مقابلہ کرانے کا. لوگوں نے کہا اپنی برابر میں چھوٹے سے بچے کو بٹھا لیا. وہ جو مفتی تھے, وہ جو یحییٰ ابن اقسم قاضی تھا, وہ جو ابن داود تھا بغداد کا قاضی, ان کو جلن ہونے لگی, یار ہم اتنے بڑے 80 سال کے, یہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ بادشاہ نے اپنی برابر میں بٹھا لیا. اس نے کہا اس کا مقابلہ تم علم میں نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیسے کریں گے؟ وہ توپ سمجھتے تھے اپنے آپ کو, جو فقی تھے, بھلا یہ بچہ ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا استاد آپ ہی سوال کرو. اور یحییٰ ابن اقسم سب سے بڑے استاد, سب سے بڑے فقی, سب سے بڑے قاضی, اور جن کی طوطی چہکتی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میری توہین ہے بچے سے سوال کرنا. مامون نے کہا نہیں, کر کے تو دیکھو. ارے بھائی ذرا تجربہ کرنے میں کیا جاتا ہے. اب وہ دوسرے فقی کہنے لگے بھائی استاد ایک سوال ایسا کرو نا کہ یہ الجھ کے رہ جائیں. کہنے لگے ویسے تو میرا اسٹیٹس نہیں ہے کہ میں ان سے سوال کروں, لیکن جب تم کہہ ہی رہے ہو, اور اتنی بڑی جگہ, انہیں کہا جگہ نہیں دے دی ہے, داماد بناؤں گا, اپنی بیٹی بھی دوں گا. اب انہوں نے سوچئے, جب ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ اگر بچہ داماد بن گیا تو ہماری تو حیثیت بالکل, تو اب بھاری سا کوئی سوال کریں. اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ, اگر کوئی محرم یعنی احرام باندھنے والا, جو احرام باندھا ہے اسے محرم کہتے ہیں, اگر محرم کسی چیز کا شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب امامت نے اس بڈھے کو بڑی عجیب سی نظر سے دیکھ کے کہا بڑے میاں تمہارا تو سوال ہی ادھورا ہے. ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تمہارا سوال ہی ادھورا ہے. کہا ادھورا کیا ہے؟ کہا پہلے تو یہ بتاؤ شکار کرنے والا محرم تھا یا محلل تھا, احرام باندھے ہوئے تھا یا احرام نکال دیا تھا, آزاد تھا یا غلام تھا, مالک تھا یا آقا تھا, مرد تھا یا عورت تھا, شکار جہالت کی حالت میں کیا یا جانتے ہوئے کیا, شکار کس چیز کا تھا, شکار دن میں کیا یا رات میں کیا. اب اتنی شقیں سن کے وہ لیٹ گئے, سمجھ رہے, وہ لیٹ گئے. ہم اتنی کہاں, یہ تو بتاؤ بھائی آخر شکار کاہے کا کیا ہے؟ 70 شکلیں نکال دی خالی سوال میں, 70 شکلیں. یہ باقاعدہ 10-15 ورقوں کی چیز ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس کا کیا تو یہ حکم ہے, اور اس کا کیا تو یہ حکم ہے, اور اس حال میں کیا تو یہ حکم ہے. اب جو شقیں بیان کرنی شروع کی امام نے تو اپنے ہی سوال میں چکرا کے رہ گئے, اور دنیا کو امامت نے بتا دیا کہ یہ نہ دیکھنا بوڑھا کون ہے. علم دیکھیے. اب وہ تو چکرائے پڑے ہیں. ارے بھائی اتنی شکلیں,
آج تک تو ہمارے ذہن میں یہ کبھی آئی نہیں ہے. یہ تو پڑھنا پڑے گا اس سے بیٹھ کے. امامت نے اب مامون کہنے لگا اچھا میں یہ بچہ بھی آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہے؟ کہنے لگے ابھی تو اپنے پوچھے ہوئے میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ پوچھیں گے تو کیا حال ہوگا. امام نے کہا نہیں ہلکا سا پوچھتا ہوں. کیا پوچھئے؟ کہا ایک عورت صبح کو دیکھی ایک مرد نے تو وہ حرام تھی، 1 گھنٹے کے بعد حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، پھر عصر کے وقت وہی عورت حلال ہو گئی اس کے لیے، پھر مغرب کے وقت حرام ہو گئی، پھر عشاء کے وقت حلال ہو گئی، پھر رات میں حرام ہو گئی، صبح میں پھر حرام ہو گئی. ارے بھائی ایک عورت صبح کو نظر ڈالی تو ناجائز اور ظہر کے وقت نظر ڈالی تو جائز. اب یہ آپ کا بھی ذہن تھوڑا سا الجھ رہا ہے یا نہیں الجھ رہا؟ تھوڑا سا ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی ایک عورت کی طرف یہ تو نظر کرنا حرام ہے. ابھی کیا 2 گھنٹے میں حلال ہے 2 گھنٹے میں حرام ہے؟ کہنے لگے کہ جی ہم سے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسا ممکن بھی ہے کیا کہ ایک ہی عورت اتنی دفعہ حلال ہو اور اتنی دفعہ حرام ہو؟ امام نے کہا بتاتا ہوں. ابھی جب صبح کو آپ نے ایک عورت کو دیکھا تو وہ کسی کی کنیز تھی، آپ کے لیے حرام تھا اس کنیز کو دیکھنا، آپ نے پیسہ دیا کنیز کو خرید لیا، اب یہ تمہاری کنیز ہو گئی، دیکھنا کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. ظہر کے وقت اسے آپ نے آزاد کر دیا، اب یہ اپنے مولا پہ حرام ہو گئی. سمجھ رہے آپ؟ عصر کے وقت آپ نے اس سے نکاح کر لیا، اب آپ کی بیوی ہو گئی. اب شام کے وقت آپ نے اسے کہہ دیا تم تو میری ماں جیسی ہو، تو حرام ہو گئی. مغرب کے وقت کفارہ دے دیا تو حلال ہو گئی. سمجھ رہے آپ؟ رات کے 12 بجے طلاق دے دی، صبح کو جا کے منا کے لے آئے، اسے کہتے ہیں رجوع. طلاق ہے جی. اب طلاق کے مسئلے تو مجھے نہیں پڑھنا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اتنے شقے سن کے حیران پورا مجمع ہو گیا. حکومت نے اپنی بیٹی کی شادی امام سے کر دی. ام الفضل کی شادی ہو گئی. ام الفضل نے شکایتوں پہ شکایتیں، شکایتوں پہ شکایتیں، شکایتوں پہ شکایتیں، اس لیے کہ امام نے ایک دوسری خاتون سے شادی کی، جس خاتون سے 10ویں امام ہوئے. ان سے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی. بس اتنا ہی اشارہ کافی ہے. اللہ نے ان سے کوئی اولاد نہیں دی، اس لیے کہ اللہ معصوم کی ماں اسے ہی بناتا ہے جس کا کیریکٹر پاک ہو. اب جو واقعہ شہادت کا سبب بنا، امام علیہ السلام کی شکایت، مامون نے تو کوئی توجہ دی نہیں، مامون مر گیا، اس کا بیٹا آ گیا. اور اس کا بیٹا آ گیا تو اس نے بہن نے بھائی سے شکایت کی، شکایتوں مسئلہ حل ہو گیا. اب ایک مسئلہ آیا، اس کو غور سے سنیے ذرا، اور اسی کے ساتھ ایک عمل. اس لیے کہ امام جواد کی 2 رکعت نماز ہے، بالکل نماز صبح کی طرح پڑھ سکتے ہیں. رزق کے لیے سب سے بہترین، دنیاوی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، اگر آپ 2 رکعت نماز امام جواد پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، اور نماز کے بعد 100 دفعہ صلوات ہدیہ کر کے اس امام کو دنیا کی کوئی چیز بھی مانگ لیجئے. اور جس کو یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لے، امام جواد اس کو وہ دے دیں گے.
چونکہ امام جواد جو ہیں وہ بغیر مانگے ہی اتنا دینے والے ہیں، تو 2 رکعت نماز صبح کی طرح اور 1 دفعہ صلوات کی تسبیح ہدیہ کر دیں۔ اس امام کے لیے 100 دفعہ صلوات روایات میں وارد ہوئی ہے، اور علماء نے بیان کیا مجرب عمل ہے، خصوصاً اگر رزق کی تنگی ہو تو 100 دفعہ صلوات ہدیہ کریے اپنے اس نوے امام کو، اور ساری پریشانیوں سے نجات لے لیجئے۔ اب اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ دیکھیے کہ شہادت کا سبب کیا بنا ان کی، وہ سن لیجئے بس۔ ایک چور لایا گیا، ایک چور دربار میں معتصم کے سامنے، ابن داؤد جو بغداد کا قاضی تھا وہ بیٹھا تھا، تمام فقہا سے مسئلہ پوچھا چور کی سزا کیا ہے، سب نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس نے کہا یہ تو ہے کہ چور کے ہاتھ، اما کاٹے کہاں سے، ہاتھ کٹیں تو کہاں سے کٹیں؟ تو ایک جو بالکل جاہل تھے انہوں نے کہا پورا ہی اڑا دو۔ یہ بڑا اچھا کام کیا اس نے، کہنے لگے جی جھنجٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، پورا ہی کاٹ دو۔ اب جو تھوڑے سے پڑھے لکھے سے تھے وہ سمجھا نہیں ایسے کیسے ہو جائے گا بھائی، قرآن مجید سے دلیل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تو کہاں سے کاٹے؟ اب ابن داؤد بولے کہ پورا گٹا کاٹ دو، یہاں سے لے کے یہاں تک، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی تیمم کرو، اپنے چہرے پر مسح کرو، تیمم میں اپنے چہرے پر اور اپنے، تو اب مسے میں یہاں سے تو نہیں لیا جاتا، مسے میں یہیں سے لیا جاتا، تو اس کو قرآن نے ہاتھ کہا ہے، اور وہاں بھی قرآن کہتا ہاتھ کاٹو، تو ہاتھ یعنی اتنا وہ کاٹ دو۔ دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے نہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہاں سے نہیں کٹے گا یہاں سے کٹے گا، یہ لے کے قرآن مجید نے کہا کہ کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک ہاتھ دھو، تو قرآن نے اسے ہاتھ کہا ہے تو یہاں سے کاٹیے۔ وہ اپنی دلیل لائے، ایک کہتا ہے پورا کاٹ دیجئے۔ اب اس نے کہا کہ اے محمد الجواد تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہم رائے نہیں دیتے، قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا بتائیے، یہ بھی قرآن سے ہی بول کا غلط بول رہے ہیں، اس کی اتنی انگلیاں کاٹ دیجئے بس، خدا کی قسم سنیے، نہ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے، انگلیاں کٹیں گی۔ اب وہ جتنے مفتی تھے وہ یہ کیسے؟ اب میں آپ کو فقہ کا مسئلہ سمجھاؤں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، چونکہ اس سے تو پہلے نہیں آئے گی، صلوات اچھی سی پڑھیں گے تو آئے گی سمجھ میں۔ خدا کی قسم بڑی ہسٹری کی محفل ہے، اب وہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی محنت کر کے آیا ہوں اس میں۔ تو آپ وہ مسئلہ سن لیجئے، دیکھیں سجدے میں 7 چیزیں ہیں جن کا زمین پہ رکھنا واجب ہے، اور ان کو کہتے ہیں اعضائے سجدہ۔ سجدے میں 7 چیزیں ہیں، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض جوان لوگ سجدے کی حالت میں کمر میں کھجاتے رہتے ہیں، ایسے کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، موبائل بجا سجدے کی حالت میں، اس لیے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں خراب کر رہا ہے موبائل، تو سجدے کی حالت میں موبائل بجا، انہوں نے کھٹ دس یوں ہاتھ اٹھا کے دبا دیا، موبائل نہیں دبا نماز دب گئی، سمجھ رہے؟ موبائل نماز گئی، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے 7 چیزیں زمین پر ٹیکنا واجب ہیں، ایک بھی اٹھ گئی تو نماز نہیں ہے۔ پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے، تو سجدہ انگوٹھے پھیلا کے نہ کرا کریں بھائی، انگوٹھے زمین پہ رکھے ہونے چاہیے آپ کے، جس کا کٹ گیا ہو یا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ 7 چیزیں کہاں رکھنی واجب ہے؟ زمین پر ٹیکنا ان 7 کا واجب ہے۔
اور اس کے لیے روایت، اگر میں سجدے کی ہسٹری پڑھتا، کبھی محرم میں پڑھتا ہوں، حسین زہرا میں نے پڑھی ہے یہ ہسٹری سجدے کی، تو اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ اگر پورا بدن گل سڑ بھی جائے قبر میں تو یہ ساتوں چیزیں نہیں گلتی چونکہ سجدے کی حالت میں تم نے زمین پہ رکھی تھی، اور ان ساتوں جگہوں سے نور نکلے گا قبر میں، تو لہٰذا یہ اعضائے سجدہ ہے، ان کی اہمیت ہے، تو اعضائے سجدہ کا زمین پر رکھنا واجب ہے۔ قرآن مجید، خدا کی قسم محفلیں تو بڑی سنی ہوں گی، امام کا استدلال دیکھ لیے، امام نے فرمایا ان المساجد للہ، یہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک آدمی مگن ہو جائے محفل میں۔ ان المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ 7 چیزوں کا نبی نے فرمایا سجدے کی حالت میں رکھنا واجب ہے۔ اگر تم یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے تو آدمی سجدے کے لائق نہیں رہے گا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، چونکہ جب ہاتھی کاٹ دیے تو 2 چیزیں کم ہو گئیں، تو اب یہ قیامت تک سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا نہیں دیتا کہ وہ عبادت کے لائق بھی نہ رہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آلہ۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا، بھائی اگر یہ کٹ گیا تو عبادت کے لائق بھی، سجدے کے لائق بھی نہیں ہے، نہیں اتنا کاٹ دو تاکہ سجدہ کرتا رہے، تو لہذا عبادت کے لائق رہے۔ انہوں نے کہا تمہاری بات میری عقل میں آ گئی، مفتی ناراض ہو گئے، فتویٰ ہم سے دلاتے ہو، مانتے ہو ان کی۔ اب انہوں نے اس مسئلے میں امامت کو قتل کر دیا۔ وہ قتل کا واقعہ چونکہ شہادت نہیں ہے وہ میں پڑھتا، یہ ہوا۔ دوسری آج مناسبت ہے جناب علی اصغر کی۔ علی اصغر یعنی باب الحوائج، ایک تو سب سے بڑی بات ہے جناب علی اصغر کو آپ 6 مہینے کا نہ سمجھیے اب محشر میں۔ بعض لوگ یہ سمجھ اما جناب علی اصغر تو چھوٹے سے ہیں، ان سے توسل کیسے کریں گے؟ عالم انوار میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ جس طرح عباس باب الحوائج ہیں اسی طرح علی اصغر باب الحوائج ہیں، تو علی اصغر باب الحوائج ہیں۔ بلکہ علماء نے بیان کیا، 7ویں امام سے راوی نے پوچھا مولا اگر کوئی دعا کرنی ہو تو کیسے کر؟ اگر سب سے سخت دعا، یعنی اگر کوئی آپ کو بہت ہی عظیم کام ہو اور آپ کا نہ ہو رہا ہو تو سجدہ شکر میں جاؤ، سجدہ شکر میں جا کے 3 دفعہ کہو اللہم انشدک بالمظلوم، اللہم، بولیے ذرا میرے ساتھ مل کے، انشدک بالمظلوم، اللہم انشدک بالمظلوم، اللہم انشدک بالمظلوم۔ 3 دفعہ سجدہ شکر میں کہہ دو بس۔ مگر علماء نے فرمایا چھوٹے چھوٹے کام کے لیے یہ عمل نہ کرنا۔ جب تم کو بہت بڑا کام درپیش ہو تو اس وقت پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مظلوم کے صدقے میں، تو بعض بے دمیل مظلوم بھی روایت میں ہے، انشدو کا بے دمیل مظلوم، انشدو کا بے دمیل مظلوم، یعنی مظلوم کے خون کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا علماء سے بھائی یہ کیا مراد ہے؟ کہا خون علی اصغر ہے۔ تو اتنا بڑا جب واسطہ دے دیا تو یہ ہے باب الحق شناس ایک آیت اللہ تھے، امام حسین خواب میں آئے، ان کو کوئی ضروری کام تھا، انہوں نے اے حق شناس تم علی اصغر سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ علی اصغر باب الحوائج ہے، اس لیے کہ جس نے کربلا کو کربلا بنا دیا ہو، نہیں مجھے لفظ بدل کے ہی کہنا پڑے گا تاکہ محفل کو 7ویں آسمان کی معراج پہ ہم پہنچا سکیں، اما جس علی اصغر نے کربلا کے ذریعے اسلام کی حیات بچا لی ہو،
تو کیا وہ ہماری حیات میں ہمیں کچھ نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اس کی ایک ایک چیز میں حکمت ہے. علی اصغر آئے نہیں ہیں، لائے نہیں گئے ہیں. کبھی آپ سمجھے علی اصغر بچے تھے 6 مہینے کے لائے گئے ہیں کربلا کے میدان میں؟ لائے نہیں گئے ہیں. جس طرح حسین ابن علی مباہلے میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. اسی لیے مباہلے کے میدان میں حسین نے، نبی نے حسین کو فاطمہ کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھ اپنی گود میں لیا. ماں کی گود میں دیتے مسلمان کہہ دیتا کہ جناب ماں کے ساتھ بچے آتے ہی ہیں. فاطمہ حسین کو کہاں چھوڑ کے آتی؟ فاطمہ کی گود میں نہ دے کے اپنی گود میں لے کے بتایا یہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. اسی لیے جناب علی اصغر نے 28 رجب کو چلتے ہوئے ماں کی گود چھوڑ دی، صغرا کی گود میں آ گئے، تاکہ راوی یہ ہسٹری لکھتے رہیں کہ جب میرے جانے کی بات آئے اکبر آئیں گے نہیں جاؤں گا، عباس لیں گے نہیں آؤں گا، رباب لیں گی نہیں آؤں گا، زینب لیں گی نہیں آؤں گا، لیکن جب امامت آغوش پھیلائے گی تاکہ دنیا کو بتا دوں اصغر لے جایا جا رہا. اصغر کی ضرورت ہے. حسین ایک حسین ایک ایڑیاں رگڑنا. یہ ایڑیاں رگڑنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایڑیاں رگڑنا پیاس کی وجہ سے. اب میں دیکھتا ہوں کون اس امام باڑے میں آرام سے بیٹھتا ہے. سنیے، ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. ایک ایک آدمی جہاں جہاں بیٹھا وجد میں آ جائے خدا کی قسم. علی اصغر سے بھیک مانگنا. ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. نہیں کس کا ہاتھ اٹھا ہے میں سارا دیکھ رہا ہوں. کسی کا ہاتھ انشاءاللہ بغل میں نہیں رہے گا. کیا ناصرانے شہ والا میں نہ، تاکہ یہ داد بھی شارجہ کی تاریخی بن جائے. ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پیر دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. اللہ. ایک اور سناؤں، ایک اور سناؤں. تیار ہیں دعوت دینے کے لیے؟ ہاں، چونکہ میں اپنی مجلس اور تقریر میں داد نہیں لیتا، لیکن شعروں میں چپ نہیں رہنے دیتا. ہاں، تاکہ ہر آدمی شریک ہو جائے. ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھیں، پیر دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے. مالک کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے. مالک کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے. تیر کھا کر جو تبسم ہے لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس تبسم کا یہ مطلب ہے کہ ہم. آخری شعر، اس کے بعد شعر آپ کو آئیں گے اور سنائیں گے. تو علی اصغر باب الحوائج ہیں. صدقہ دی 2 رکعت نماز بھی باب الحوائج جناب علی اصغر کے پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ. چونکہ باب الحوائج ہے، جس نے اسلام آپ کو بچا کے دے دیا تو کتنی بڑی شخصیت ہے دینے والی. تو جواد بھی ہے، یہ محفل امام جواد کی بھی ہے اور علی اصغر کی بھی ہے. اب سنیے جناب علی اصغر کی ہنسی کے بارے میں. آج تک تو آپ نے شاعروں سے شعر سنے ہیں،
آج جناب عباس سے سنیے آپ اپنے بھتیجے کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے دشمن کو بس اس بات سے بیزاری ہے، تم قسم کھا کے بیٹھو داد نہ دینے کی، میں مصرع پڑھتا ہوں، جو روک سکے وہ روک کے دیکھ لیجئے۔ آج یہاں شارجہ کی محفل میں یہ فیصلہ ہو ہی جائے کہ دیکھتا ہوں آپ قسم کھائیے داد نہ دینے کی، میں قسم کھاتا ہوں کوئی روک نہیں پائے گا۔ میرے دشمن کو بس اس بات سے بیزاری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے۔ اب جس کے لیے دعویٰ کیا تھا وہ شعر نہیں آیا ابھی؟ ہاں، ایک ایک آدمی جہاں جہاں بھی ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس، جہاں جہاں ہے بولیے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، ان کے اوپر میرے اصغر کی ہنسی۔ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، جن کے اوپر میرے اصغر کی ہنسی۔ بھاری ہے، سن کے جائیے گا، بھاگیے گا نہیں۔ امامت کا تحفہ اسے ملے گا جو پوری محفل کر کے جائے گا۔ اور ان شاعروں سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی محفلوں میں سویرے آیا کریں، اگر اپنا سنانا ہے تو کسی کا پہلے سنا کریں۔ والسلام علیکم۔